الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بےدوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے زمان میں دیدہ والا میدان۔ حضرت کے ساتھ معاملات، تعلق، گھر والوں کا، بھائی بہنوں کا آپ حضرات ساتھ جاتے ہیں، ایک ایسا ہوتا ہے کہ شروع سے ایک ساتھ رہنا، کھانا پینا، کھیلنا کودنا، ایک پلیٹ میں کھانا، پھر سونا، سارا سلسلہ رہا الحمدللہ۔ شروع سے پڑھائی میں الحمدللہ ہمارے والد صاحب نے ہمارے حضرت مولانا فضل رضا صاحب سے کہا کہ میں نے تمہیں دین کے لیے وقف کر دی۔ شروع سے پڑھنے میں ایسے لگے، جہاں پتہ چلا شروع میں کہ فلاں جگہ پر فلاں کتاب کا استاد سب سے بہترین طریقے سے پڑھاتا ہے، کہیں کبیرہ میں جا رہے ہیں، کبھی طاہر والی میں آ رہے ہیں، کبھی جو ہے مولانا نصر اللہ صاحب کے پاس صادقآباد میں، جات میں، قوم میں، کہیں پتہ چلا کہ مولانا یوسف صاحب سر پرچی پڑھاتے ہیں، چک 88 بالکل دیہات، پہاڑی، ریتلے ٹیلے، وہاں پہنچنا ہے۔ وہاں اس وقت کے سفر بھی ایسے ہوتے تھے کہ والد صاحب بولتے تھے، والد صاحب سے کہنے لگے کہ میں آج اس دفعہ چک 88 جاؤں گا۔ عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، والد صاحب بھی کہنے لگے پتہ نہیں کیسا سفر ہوگا، کہاں جاؤ گے، کیسے جاؤ گے۔ پھر ان کے ساتھ کے ایک دوست تھے، ان کی پوسٹنگ تھی، ایجوکیشن میں پڑھاتے تھے۔ پھر ان کے ساتھ رابطہ کیا کہ میرا بیٹا وہاں جا رہی ہے، خان میں چک 88 جانا چاہتا ہے، ان کو ساتھ لے جاؤ۔ پھر وہاں مولانا یوسف صاحب کے پاس سخت وغیرہ پڑھی، سخت کے بعد پھر مولانا نصر اللہ صاحب کے پاس، مولانا نصر اللہ صاحب مولانا یوسف صاحب کے استاد، پھر وہاں پڑھی۔ پھر اس کے بعد کبیر والا سے پھر اس میں ہے نا، اس میں پروگرام پر پتہ چلا کہ حضرت پونڈوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ طاہر والے میں پڑھاتے ہیں۔ حضرت پونڈوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شیخ الحج کے ڈائریکٹ شاگرد۔ ان کے بعد پھر ان کے داماد حضرت مولانا منظور احمد نعمانی طاہر والی کی دستگاہ، وہ دستگاہ ہے جو 1901 میں منعقد ہوئی ہے پاکستان میں۔ 1901 پاکستان 1946 سے بنا ہے، پاکستان سے بھی 45 سال پہلے کی وہ دستگاہ ہے، یعنی اتنی پرانی دستگاہیں ہیں الحمدللہ ہمارے پاکستان میں۔ یہ سارے علماء کرام کا، علماء دیوبند کا یہ فیض ہے۔ اور ہمارے جیسے ہوتا ہے، پتہ چلا کہ خوشی ہوتی تھی کہ ہمارے مولانا صاحب آج جیسے چھٹی ہوتی ہے شعبان میں کہ چلو امتحان دے کے آ رہے ہیں، انتظار ہوتا تھا کہ بھائی آئیں گے۔ ایک مرتبہ ہے کہ شام جو ظہر کے قریب تک لے کے گھر پہنچے، شام کو بلوسر بولا جا رہا، مولانا محمد حسین پونڈوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے وہاں دورہ تفسیر پڑھانے کے لیے۔ تو میں نے بھائی کی جیسے محبت ہوتی ہے، میں نے کہا کہ ایک رات رک جاتے ہیں، پھر ملاقات کے لیے 5 منٹ کافی ہے اور ایک رات بھی کافی ہے۔ ایک رات بھی رکوں گا وہی ملاقات ہوگی، 5 منٹ بھی رکوں گا وہی ملاقات ہوگی، مجھے پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ ساری زندگی الحمدللہ انہوں نے ایسے اساتذہ سے علم حاصل کرنے کی کوشش کی، علمی طور پر اللہ نے ان کو مقام دیا، شاعر ہو، صرف ہو، نحو ہو، منطق ہو، فلسفہ ہو، حدیث ہو، فقہ ہو، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ملکہ دیا تھا تمام مضامین میں کہ ہر آدمی حیران ہو جاتا تھا۔ علمی مقام کے حساب سے الحمدللہ ہر بھی ان کو چیز کا یہ تسلیم کر لیتا تھا کہ اللہ نے ان کو ایک مقام دیا ہے۔ یہ تو علمی ہوا۔ دوسرے ساتھ ساتھ روحانی، کیونکہ علم ہماری ایک چیز ہماری جسم کے لیے غذا ہے، وہ جسمانی، اور دوسری ہے روحانی غذا۔ روحانی غذا میں بھی الحمدللہ ہمارے علاقے میں حضرت خواجہ عبد المالک صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سنت بندیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے ولی، بہت بڑے جو ہے اللہ کے اللہ والے، جن کو حضرت خود بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی شیخ درس حدیث میں فرمایا کرتے تھے کہ آیات من آیات اللہ، کہ شیخ عبد المالک جو ہے نا یہ ان کے اللہ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے اللہ پاک ایسے الفاظ ان کے لیے ادا کروایا کرتے تھے۔ طالب علمی کے دور سے ہی ان سے وہاں منسلک ہو گئے۔ ہم ایک اس وقت کبیر والا میں پڑھتے تھے، وہاں گئے ملنے کے لیے، ہمارے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ وہ لوگ کہاں چلنا ہے؟ بولے حضرت سے ملنے جاؤں گا چوک قریشی۔ بھائی چوک قریشی تو تم جاؤ گے تو پھر آگے گھر قریب ہے،
وہاں بھی اتنے ہی بولے گھر نہیں جاؤں گا، چوک قریشی تک وہاں چوک قریشی پر اتر گئے، وہاں حضرت سے ملاقات کروں گا، حضرت کی زیارت کروں گا، پھر واپس مدرسے سے چلا جاؤں گا۔ یعنی گھر کے ساتھ اتنا انہوں نے شروع سے ہی ایسا معاملہ رکھا کہ پہلے معاملہ علم کا ہے، بعد میں معاملہ جو ہے وہ گھر کا۔ شروع سے انہوں نے ایسا، پھر معاملہ آیا آگے موقوف علیہ کا دورہ حدیث کا، پھر والد صاحب سے کہنے لگے کہ مجھے کراچی جانا ہے۔ بھئی کیوں کراچی جاتے ہو؟ بولا مجھے شوق ہے کہ میں دورہ جو ہے حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانا ہوں۔ حالانکہ پاکستان میں دوسری جگہ بھی دورہ حدیث ہو رہے ہیں، لیکن ان کو ایک دلی شوق کہ ہمیں ہمارے کراچی آنے کا سبب جو ہے وہ وہی معاملہ کیا ہے، ایک علمی کہ دین جو ہے مجھے دورہ وہاں جا کر کرنا ہے۔ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے جو مقام دیا تھا، حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کوٹندو میں مولانا دوست قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، وہ بھی حضرت انور شاہ کشمیری کے ہی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ شاگردوں میں سے تھے۔ تو وہاں بھی ان کے ساتھ وہاں حضرت دوست قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تعلق، پھر اس کے بعد خواجہ عبدالبالغ صاحب کے ساتھ تعلق روحانی طور پر، پھر اس کے بعد یہ حدیث کی فیس میں تعلیم میں حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے جن کے یوں سمجھنے کے آخری شاگردوں آخری سال تھا وہ دورے کا، یہ حضرت مفتی زرعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ ایک ہی بیچ کے سارے یہ لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ نسبت یہ بھی ساتھ میں رکھی کہ یہ سلسلہ اللہ نے رکھا۔ اس کے بعد پھر مجھے جب ہم کراچی میں رہے تو میں کراچی نہیں آنا چاہتا تھا، مجھے کراچی سے زبردستی بلایا کہ میں یہاں اکیلا ہوں، تم یہاں آ۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ نے جہاں کسی کا کچھ دانا بنے رکھا ہوتا ہے، پھر یہاں اللہ کراچی لے آیا، اللہ نے سارا رکھا رکھا، کام کرتے رہے۔ باقی یہ معاملہ سارا زندگی کا دین کا ٹوٹا پھوٹا کمزور، جیسے کہ اپنے انسان کمزور ہے، اور اگر مدارس کی ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو مدارس کا معاملہ چلتا ہی توکل اللہ پہ۔ علماء کے پاس دیکھیں نہ وسائل نہ مسائل، صرف مسائل ہی مسائل ہیں، وسائل نہیں، لیکن کام کرنا ہے دین کا، چاہے کچھ ہے نہیں ہے۔ چاہے اسی بنوری ٹاؤن کو دیکھیں، میں نے خود سنا حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے کہ ہر بنوری ٹاؤن کا خود یہ حال ہوتا تھا، یہاں مسجد میں بنی نہیں تھی، اس وقت کچی مسجد تھی، ہم لوگ یہاں پڑے رہتے تھے، کبھی کھانے کو کچھ مل جاتا تھا، کبھی نہیں ملتا تھا۔ دیکھو وقت کے ساتھ ساتھ ہے، آج بنوری ٹاؤن کو اللہ پاک نے کیا مقام دیا۔ اسی طرح سے یہ مدارس کے اگر شروع کی تاریخ دیکھیں تو ایک عجیب سی نظر آتی ہے، لیکن پھر اللہ کی رحمتیں، یہ اللہ کے انعام، یہ سارے دینی کام، بہرحال یہ ایسا تمام حضرات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس یہ لگائے ہوئے جو دین کے چشمے ہیں جہاں پر بھی ہیں، شاخیں ہیں، برانچیں ہیں، پنجاب میں، اتھر میں، بلوچستان میں، سب اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ قائم رکھے، قبول فرمائے۔ سب سے بڑی چیز ہے شرط قبولیت، اور اللہ تعالیٰ نے، اور انشاءاللہ یہ شرط قبولیت ہی ہے کہ یہ اللہ کا نظام کہ آخری دن تک بھی پڑھایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ بتا رہے تھے میرے وہ بھتیجا ترجمان جو ابھی دورہ تفسیر شروع ہوا ہوا 9 سپارے میں پہنچے ہوئے تھے، اور پڑھانے کا تاج حضرت کا تفسیر میں، اور تفسیر میں بھی کیا ایک مرتبہ تفسیر کا دورہ نہیں کیا۔ رینجر خان مولانا عبدالغنی جاجوی رحمۃ اللہ کے پاس الگ، مولانا محمد صاحب کوٹوی صاحب کے الگ، حضرت غلام اللہ صاحب رحمۃ اللہ کے پاس الگ، یعنی جہاں پتہ چلا فلاں تعلیم چیز کی تعلیم وہاں اچھی سے اچھی ہو رہی ہے، وہاں پہنچے الحمدللہ، چاہے وہ اس وقت کا جو کیفیت ہے اس میں جو ہے وہاں علمی حقیقت بات ہے، یعنی کہ جو اس وقت کا یعنی کہ اپنے دور کا بہترین سے بہترین، یعنی کہ اپنے علمی مقام میں بلند سے بلند مرتبہ رکھنے والا ان کو پتہ چلا، وہاں انہوں نے حاضر کی۔ تو یہ ان کی علمی ہے کوشش، کاوش، علمی پیاس کو بجھانے کا جذبہ یہ ان میں شروع سے رکھا ہوا تھا الحمدللہ۔ اور دوسری بات یہ جسے بزرگوں سے نسبت، اور اس طرح سے اللہ نے ہمارے خاندان کو بھی ان کے ساتھ میں جوڑ دیا۔ حاجی عبدالمالک سے بیعت ہوئے، ہمارے بڑے بھائی بیعت ہو گئے، ہم لوگ بیعت ہو گئے، مطلب ایک روحانی سلسلہ بھی اللہ نے ان کے ذریعے سے اپنے ہمارے خاندان میں، قوم میں، برادری میں، سب میں یہ ایک سلسلہ اللہ نے قائم کر دیا۔ اور اس کے علاوہ ایسا ہمارا اللہ نے سلسلہ قوم برادری کا پہلے سے بھی ٹھیک ہی رکھا ہوا تھا۔ ہمارے ماموں نانا وغیرہ ایک جیسے ہوتا ہے، یہ نہیں کہ پہلا بچہ پڑھا، بے
سلسلہ اللہ نے ہمارے پاس ہمارے والد صاحب ہوئے اس سے بن گئے ان کے ہمارے والد صاحب کے سسر وغیرہ ہو گئے کہ اللہ نے اللہ ایک سلسلہ ایک ہمارا علمی مقام سے پہلے سے بھی اللہ رکھا ہوا ہے اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ قیامت کی صبح تک کے لیے اپنے ہمارے قوم میں خاندان میں برادری میں اس کو قائم و دائم رکھے آمین ثم آمین باقی حضرت کی خدمات یہ ساری ان کی کوششیں یہ لگائے ہوئے چشمے یہ چل اللہ تعالیٰ ان کو چلائے گا اور اس میں سے سارا یہ سسٹم اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے گا تاکہ یہ دین کا سلسلہ اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کو ہمارے ذریعے اس کے بعد ہمارے اپنے اولادوں کے ذریعے دوسرے علماء دوسرے عوام الناس اور ہم سب کی اولادوں سے جتنے بھی موجود ہیں سب کے لیے ہم سب کے اولادوں کو قبول فرمائے اصل میں کامیابی کا راستہ دین کا ہے دنیا تو ہماری لکھی ہوئی ہے وہ اللہ پہلے نے لکھ دی دنیا جو ہے ہمارے پیچھے آتی ہے اس میں ہمارے آگے نہیں آنا تو اس میں جو ہے اصل چیز ہے دین کے ساتھ محبت دین خود سیکھیں ہم اس کو سکھائیں اس پر عمل کریں آگے پھیلائیں یہ صدقہ جاریہ ہے ہم چلے جائیں گے لیکن یہ سلسلہ رہے گا اور اس طرح سے جو ہے قیامت تک اس کا ثواب انشاءاللہ ہم کو ملتا رہے گا دعا ہے اللہ تعالی ہمارے حضرت کی میرے بھائی کی میرے استاد کی اللہ کی اللہ قبر کو فرمائے اللہ تعالیٰ قبر کو جنت کے بابوں میں سباب بنا چاہے ان کی جنت کی میں جنت کے اسمان کروا دے جنت کے پیچھے رکھوا دے جنت کے جائے جائے میں جمع کروا دے جنت میں دوست میں آگ و بارہ فرما یا جنت کے لگائے ہوئے سارے چشموں کو قائم و دائم رکھیو یا ہم سب کو روا لڑاو کو قیامت کی صبح تک کے لیے دین کی خدمت کے لیے دین کی نشر و اشاعت کے لیے پڑھنے پڑھانے کے لیے ہم سب کو قبول فرمانا آمین ثم آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین باقی باتیں تو بہت ساری ہیں خدمات کی ساری زندگی ان کی لیکن بس یہ ہے مختصر کہ یہ سارا معاملہ آپ حضرات میں الحمدللہ دیکھتے رہے جانتے رہے روکیٹوں کے حالات جس طرح سے تھے اور یہاں پر جو کام شروع کیا اس میں جو ہے بہت مسائل کا سامنا آیا مقصد کے لیے دین کے لیے مسلک کے لیے جہاں پتہ چلا کہ وہاں پہلے بدعت کا معاملہ ہو رہا ہے مساجد کی حفاظت کے لیے ایک پورا نظام قائم رکھا 17 سے زیادہ مساجد کو جو ہے اس میں آزاد کروایا کہ وہ آج اللہ کی فضل سے وہاں معاہدوں کا مراکز ہے اپنے دینی مراکز ہے تبلیغی مراکز میں اللہ نے ان جگہوں کو تبدیل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اور ہم سب کی جو ہے ٹوٹی پھوٹی خدمات کو قبول فرمائے آمین ثم آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین